بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے. ہفتہ جو 1 دسمبر سے 8 دسمبر تک, 1 till 8 دسمبر چلے گا. اس پہ بات کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. لاسٹ ویک طبیعت ٹھیک نہیں تھی, بولا نہیں جا رہا تھا, تو ایک میں نے بہت شارٹ کیا کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ تھا, بات کرنی ضروری تھی. اور اس پر آپ لوگوں نے اتنی دعائیں دیں, اتنی سپورٹ, اور اتنے آپ کے کامنٹس آئے اور اتنی دعائیں آئیں کہ اب میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں. لیکن پھر بھی بولنے میں تھوڑا بہت مسئلہ ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا پٹ اپ کر لیجئے گا کیونکہ ابھی تھوڑا مسئلہ مطلب بولنے میں ہے. ویسے اللہ کا بہت شکر ہے, اور آج بولنا بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ میں نے فل شو کرنا ہے. بس یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوگا, اور اگر کہیں اونچ نیچ غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا, اور آپ کی دعاؤں کا, آپ کی ویل وشز کا بہت بہت شکریہ. اب شروع کرتے ہیں بات ہفتے کے حوالے سے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلا جو ہفتہ تھا 24 سے لے کر تو 1 دسمبر تک کا, اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہفتہ ہے یہ مرکری ریٹروگریڈ شروع ہوگا 25 کو مرکری ریٹروگریڈ شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے کے جو حالات میں نے بتائے تھے کہ احتجاج بھی ہوگا, اور اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. بہت زیادہ اتنا بلڈ شیڈ ہوگا اس کی مجھے امید نہیں تھی, لیکن جتنا بلڈ شیڈ ہوا, جتنا حالات ہوئے, برے ہوئے, خراب ہوئے, وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا ایکچولی. لیکن بہرحال جب مرکری ریٹروگریڈ ہو اور مارس اسٹیشنڈ ہو جائے, اور پلانیٹری کمیونیکیشن ذرا ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے, اس پہ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ کے کامنٹس میں آتا ہے کہ آپ ٹیکنیکل نہ بتایا کریں, جو ہے لیکن ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ اس میں انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں. بہرحال ایک طرف مرکری ریٹروگریڈ ہے سیجیٹیریس میں, جو بہت بولڈ, بہت زیادہ ایسا سائن ہے جہاں پر کوئی رکتا نہیں ہے, کوئی پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے بعد جب احتجاج ہوا, لوگ آئے بہت زیادہ. آپ نے دیکھا سب سے زیادہ بڑی بات جو ہوئی وہ افواہوں کا پھیلنا تھا, جھوٹی خبریں تھیں, لوگوں کا مس کیلکولیٹ کرنا, مس گائیڈ کرنا. اس طرح کی بہت ساری باتیں تھیں پچھلے ہفتے جو گزر گیا. لیکن اب جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے 1 سے 8 دسمبر تک کا, یہ ہفتہ پچھلے ہفتے سے کہیں زیادہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہفتے مارس بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا, اور مارس ریٹروگریڈ ہوگا لیو میں. مارس لیو میں ریٹروگریڈ ہوگا, اور مرکری جو ہے وہ سیجیٹیریس, دونوں آگ. اور یہاں پر اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے نہ دھرنا ختم ہوا, نہ احتجاج ختم ہوا, نہ لوگ واپس گئے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ایک پریشر دے دیا ہو, ڈھکن جیسے آپ ایک چیز کو ڈھکن دے دیتے ہیں اور اسے اپنے پاؤں سے بند کر دیتے ہیں, لیکن وہ ختم نہیں ہوتا, وہ اندر اور بلڈ اپ ہو جاتا ہے. یہ اس کی جو سائنز ہے یہ بلڈ اپ کی طرف ہے. وطن عزیز کے لیے دل سے دعائیں, خواہش ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک ہر بری نظر سے اور برے واقعے سے بچائے. لیکن اس وقت اگر ہم خود چاہیں کہ ہم نے اپنا وطن نہیں بچانا تو کوئی کیا کر سکتا ہے. اس وقت کچھ حالات ایسے ہیں کہ جو ایگرویشن ہے یہ بڑھ رہی ہے. جو ہنس رہے ہیں ان کے لیے بھی, جو رو رہے ہیں ان کے لیے بھی, جو مایوس ہیں ان کے لیے بھی, اور جو خوش ہیں کہ ابھی گیم اینڈ نہیں ہوئی ہے, ابھی تو اٹ از جسٹ سٹارٹڈ. ابھی تو ہم نے آل اوور وار کی طرف جانا ہے. ابھی تو جو پلانیٹری کمیونیکیشنز ہے, یہ ڈسکلیمر پہلے کہ میں جو بات کر رہی ہوں میں اپنے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کر رہی ہوں, پلانیٹری کمیونیکیشنز کے حوالے سے کر رہی ہوں, میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب 5 اکتوبر کا تھا, 5 اکتوبر کو جب یہ شروع ہوا جلسہ, وہ لوگ واپس چلے گئے. اس کے بعد یہ زیادہ پاور سے واپس آئے, اور اب یہ پاور گریجولی بڑھتی چلی جائے گی. یہ سمجھ لیجیے گیم سٹارٹ ہوئی ہے, اور ابھی اس نے سے لائنز ڈرا ہوئی ہیں, گیم شروع ہوئی ہے. ابھی اس نے بہت زیادہ ایگراویٹ ہونا. ابھی میرا خیال ہے وی شوڈ گیٹ ریڈی فار آل آؤٹ وار. گولی کا جواب گولی بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو اس پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں 15 دسمبر تک بہت سارے استعفے ہو سکتے ہیں, تاج اچھل سکتے ہیں, اور بہت سارا آپ سمجھ لیجئے کرسیاں الٹ سکتے ہیں. unsettled, extremely unsettled political scenario.
پاکستان میں دکھائی دیتا ہے، اور ایسا نہیں لگتا کہ بس اب وہ چلے گئے واپس تو وہ واپس نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو رات تھی 26 نومبر کی، وہ بہت بھاری رات تھی، اور وہ رات ابھی بہت لمبا چلے گی، اور ابھی اس کو ہم سب بھگتیں گے۔ یہاں پر ایک بڑی سمپل سی بات ہے جو اس وقت سچویشن دکھائی دیتی ہے کہ اب جس دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں اپنے سارے ذائچے کے حوالے سے، پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے، تو اب یہاں پر طاقت نہیں چلے گی، کسی کی طاقت نہیں چلے گی، قانون چلے گا۔ اگر قانون کے حساب سے بات ہوگی تو حالات بہتر ہوں گے، طاقت سے نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات مزاحیہ لگتی ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے کہ یہاں پہ قانون کی بات ہوگی، یہاں قانون تو دکھائی نہیں دیتا، رول آف لا تو ہے ہی نہیں، لیکن اب آنا پڑے گا۔ رول آف لا کے بغیر بات نہیں بنے گی، ورنہ 26 نومبر کی بھاری رات ہم بھگتتے رہیں گے، اور اگر جتنی طاقت استعمال کی جائے گی اتنی زیادہ وہ بیک فائر کرے گی۔ سمجھنے والوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب پلینٹس بہت آگے نکل گئے ہیں، اب یہ جون 2014 نہیں ہے، اب 12 مئی 2006 یا 2007 نہیں ہے، اب پلینٹس بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اب سیٹرن جو ہے وہ جا رہا ہے ایریز کی طرف، اور پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ایج آف ایکویرس شروع ہو چکی ہے۔ ایج آف ایکویرس میں جب تک آپ لا، رول آف لا، ہیومنٹیرینزم اس کی بات نہیں کریں گے، بات نہیں چلے گی۔ اب جو طاقت استعمال کرے گا وہ اپنا نقصان خود کرے گا، اور ان حالات میں ایسے اس وقت جو طاقت استعمال کرنے والے ہیں یا ہنسنے والے ہیں یا جشن منانے والے ہیں، وہ مجھے مزاحیہ کردار لگتے ہیں۔ ایسے مزاحیہ کردار جو اپنے گھر کو آگ لگا کر اس کے گرد جشن منا رہے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں۔ اس کے کانسیکوینسز 15 دسمبر تک آپ دیکھیں گے کہ 15 دسمبر تک ہر دن بہت مشکل دن ہوگا، اور خاص طور پر جب تک مارس ریٹروگریڈ ہے، مارس لیو میں ریٹروگریڈ ہے۔ سو مارس کے ریٹروگریڈ ہونے کی ایک جب بھی مارس ریٹروگریڈ ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ دس از اے کال فار دا وار۔ دس از ویری انفارچونیٹ کہ ان حالات میں اول تو یہ جلسہ یا یہ احتجاج کا وقت تھا ہی نہیں، دس واز اے رانگ ٹائم، لیکن اب اگر کر لیا ہے اور مرکری اس ہفتے اسٹیشن ہو کے ریٹروگریڈ ہو جائے گا، ابھی میں آپ کو ڈیٹ بتاتی ہوں کہ اسٹیٹ پر ریٹروگریڈ ہوگا، بس اس ہفتے اس نے ریٹروگریڈ ہو جانا ہے، اور اس ٹائم پر وہ اسٹیشن ہے۔ ابھی اسٹیشن ہوتے وقت مرکری ریٹروگریڈ ہے، مارس اسٹیشن ہے، اور اسٹیشن حالات کی صورتحال میں اب دیکھیے کہ حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے، unimaginable کہ ہم اب ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے ہیں۔ This is very unimaginable۔ جتنی جلدی ہم لا کی طرف آ جائیں اتنا ہی بہتر ہے، اور جنہوں نے سمجھنا ہے اس چیز کو وہ جتنا زیادہ جلدی سمجھ لیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک بات اور کہی تھی کہ جو ایکسٹرنل بیرونی پریشر ہے وہ بہت زیادہ پاکستان پر پڑ سکتا ہے، تو ابھی اس ہفتے آپ کو اور زیادہ بڑھتا دکھائی دے گا۔ پچھلے ہفتے 2 ہفتوں سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بیرونی پریشر بڑھ رہا ہے، اور ہر ہفتے پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس ہفتے تو یہاں تک بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو وارننگ دے دی جائے، یا کوئی وارننگ دے دی جائے، یا پابندیاں لگا دی جائیں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے بارڈرز بھی انسیف انسیکیور ہے، تو ہمیں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ مجھے اس ہفتے حد سے زیادہ بڑھتا ایک سوورن کنٹری کے لیے اتنا زیادہ پریشر نہیں ہونا چاہیے جتنا مجھے دکھائی دے رہا ہے، لیکن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد ابھی ایک اور مسئلہ بھی مجھے دکھائی دیتا ہے کہ سارے جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک صوبے کا مسئلہ، یہ صرف کے پی کے نے آنکھ لگائی ہوئی ہے، یہ آگ پورے ملک میں پھیل رہی ہے۔ اس ہفتے آپ باقی صوبوں کی طرف سے بھی احتجاج دیکھیں گے۔ میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہی کہ پی ٹی آئی احتجاج کرے گی، عوام احتجاج کرے گی، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور پنجاب اس ہفتے بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے کہ پنجاب میں انریسٹ ہے، اور یہ انریسٹ رکے گا نہیں جب تک عمران کی رہائی ہو نہیں جاتی۔ 5 دسمبر کے بعد جو مرضی ہو جائے، 5 دسمبر کے بعد
مذاکرات ہونے پڑیں گے، عمران کو بہت بڑا ریلیف دینا پڑے گا، ورنہ قانون کی بات ہے نا، قانون کو ماننا پڑے گا، طاقت نہیں چلے گی. دس از اے سمپل فارمولا. جہاں طاقت استعمال ہوگی وہاں بیک فائر ہوگی، اور طاقت استعمال کرنے والے کے اوپر اس کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال ملک پر جو ہمارے قیامت گزری ہے یا گزر رہی ہے، اس کو روکنا پڑے گا، اس قیامت کو، ورنہ یہ بڑھتی چلی جائے گی. اس کا رکنا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک آگ ہے جو پھیلتی نظر آ رہی ہے. مارس از آسکنگ فار این آل آؤٹ وار، اور مرکری از آسکنگ فار a lot of جھوٹی خبریں، افواہیں. اور اس کے بعد جو پاکستان کا ذائچہ ہے وہاں پر اس وقت راہو یا نارتھ نوڈ یا ڈریگن ہیڈ کے بہت زیادہ اثرات ہیں. تو یہ چیزیں مل ملا کر کچھ یہی کہہ رہی ہیں کہ اب ٹائم آف چینج ہیز ارائیوڈ. اور کچھ ایسی پارٹیاں ہیں، کچھ سیاسی پارٹیاں میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ جن کا وجود اس سال ختم ہونے سے پہلے جو اپنی ٹوٹل پولیٹیکل پاور ختم کر دیں گی. اور جہاں پر پی ٹی آئی پر پابندی یا جو بھی کہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے. ہو بھی گیا تو بہت ٹیمپرری ہوگا. اور پارٹیز جو ہے، نئی پارٹیز، نئے لوگ، سب کچھ نیا ہوتا نظر آ رہا ہے. جب سارا کچھ نیا ہو رہا ہو تو وہاں پرانی چیزیں نہیں چلتی. اگر ہم پرانے طریقے استعمال جتنے بھی کریں وہ غلط ہوگا. اگر جو 26 نومبر کی رات تھی یا 26 نومبر کا جو بھی قیامت تھی یا عذاب ٹوٹا تھا، وہ ایسکلیٹ ہو سکتا ہے، وہ بڑھ سکتا ہے، وہ ختم نہیں ہوا. یہ اس کا کریڈٹ لینے والے، اس کا جشن منانے والے، اس کو کاز کرنے والے، ان کو سمجھنا چاہیے. خبریں لیک ہوں گی، بہت زیادہ ویڈیوز لیک ہوں گی، اور بہت زیادہ راز فاش ہوں گے، بہت زیادہ انریسٹ ہوگا. جشن منانے والے جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی جلدی رونے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور جو لوگ مایوس ہیں ان کو میں یہ بات بتا دوں کہ پاکستان اب اپنی بہتری کی طرف جائے گا. کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. یہ چھوٹا سا ایک دور ہے، آپ سمجھ لیجئے 1 مہینہ چلے گا، 2 مہینے چلے گا. اس کے بعد مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ پہلے تو ہضم ہو جاتے تھے، اب ہضم نہیں ہوں گے. یہ واقعہ کرنے والوں کو، یہ واقعات کاز کرنے والوں کو، ان واقعات کا حصہ بننے والوں کو انڈائجیشن ہوگی. ان سے اب یہ ہضم نہیں ہوگا. وہ وقت گزر گیا جب پاکستان کے حالات ایسے تھے یا ذائچہ ایسا تھا کہ یہ ایسے واقعات ہضم ہو جاتے تھے آرام سے. اب نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اور اب ریڈی رہیے، بی ریڈی فار این آل آؤٹ وار، بی ریڈی بہت بڑے استعفوں کے لیے، بی ریڈی کسی بھی قسم کے انقلاب کے لیے، یا کسی بھی طرح کے ایک دم جیسے آپ صبح سو کر اٹھے اور عجیب ایسی خبریں جو آپ نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی تھی، اس طرح کی خبریں. حکومت کا ریورس گیئر، میں نے لاسٹ ٹائم پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت ریورس گیئر میں ہے. اب کسی بھی ٹائم اس کا اینڈ ہو سکتا. 5 دسمبر ایک بہت لائٹ ہے جو بار بار بلنک کرتی ہے. 5 دسمبر پلس مائنس 5 دسمبر سے آگے پیچھے، تو وہ یہی ہفتہ بنتا ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو آپ سب کو یہ بتانا ہے، جو جنرل پبلک ہے، میں اور آپ، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کیئر کریں، قانونی راستہ اختیار کریں، پرامن رہیں، اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت کریں. حالات بہت اچھے نہیں ہیں، آگ پھیل رہی ہے، بٹ وی آل نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. انتظار کریں. تاج اچھلنے کا، کرسیاں الٹنے کا، برج الٹنے کا اب ٹائم ہے. اب ہم وہ جو کہتے تھے نا ہم دیکھیں گے، سو اب ہم اس فیز میں آ گئے ہیں کہ اب ہم دیکھیں گے. سو لیٹس مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اب تو نظارہ دیکھنے کا ٹائم، اب ہم دیکھیں گے.
کہ قانون کی حکمرانی پاکستان میں ہوگی اور ہو کر رہے گی. اب چلتے ہیں آپ کے ویکلی اس کی طرف. اور اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کہ آپ ہمارے چینل کو جتنا سپورٹ کریں گے اتنا زیادہ ہم بہتر کام کریں گے, اور اتنا زیادہ جیسے کہ کام کرنے کا دل اسی وقت چاہتا ہے نا جب آپ کی سپورٹ ہو, آپ لائک کر رہے ہوں, سبسکرائب کر رہے ہوں, شیئر کر رہے ہوں, تبھی مزہ آتا ہے نا. سو کیپ لائکنگ, شیئرنگ اور کامنٹس. ہاں ایک بات اور کرنی تھی کہ اب جو میرا اگلا ولاگ ہوگا موسٹ پروبلی وہ نئے سال کا ہوگا. سو اپنے کامنٹس میں مجھے بتائیے, کیونکہ میں نے ہر ڈیٹیل بتانی ہے. نئے سال کے حوالے سے میں نے جو اختیار کیا ہوا ہے وہ اس میں جو تمام سائنس ہیں ان کے فائنانسز, لو, ایجوکیشن, نمبر, بہت ساری چیزیں, ہر چیز میں نے کیلکولیٹ کی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں, obviously پورے ملک کا بھی پولیٹیکل بنانا ہے. سو آپ اپنی جو ڈیمانڈ ہے یا جو آپ زیادہ سننا چاہتے ہیں, اپنی طرف سے تو میں نے سارا کچھ بنا لیا, بٹ آپ بھی کامنٹ دیجیے آپ کیا چاہتے ہیں. سو موسٹ پرابلی جلدی وہ ہمارا ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا, بٹ مجھے اس ہفتے کے ویڈیو کے نیچے آپ کے کامنٹس میں ضرورت ہے تاکہ اسے ریکارڈ کرنے سے پہلے آپ کے جو ڈیمانڈ ہے یا آپ کے جو سوال ہے وہ بھی ایڈ کر لوں. سب چلتے ہیں آپ کے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف. سب سے پہلے ایریز پر بات کرنے سے پہلے, ایریز جتنے بھی ہمارے ایریز دوست ہیں ان کو ایک بات بتانی ہے کہ آپ کا جو رولر ہے مارس ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ کے 5ویں گھر میں یعنی کہ لیو میں, اور اس کی ڈیٹ بن رہی ہے 6 تاریخ کو مارس ریٹروگریڈ ہو جائے گا آپ کے 5ویں گھر میں. سو دس از دا ٹائم جب آپ کے لیے ریفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. 9ویں گھر میں آپ کے مرکری ریٹروگریڈ ہے اور آپ کے 5ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو جائے گا آپ کا اپنا رولر. جب آپ کا اپنا رولر ریورس میں ہوتا ہے تو یہ ٹائم بہت زیادہ آپ کے لیے ایک سیریس ٹائم ہے. اس ٹائم میں آپ نے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ ون اور another بتاتی رہتی ہوں کہ ایکشن, کیونکہ یہ دن ہے ہی ایسے, یہ سال جب سے شروع ہے میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہی ہوں کہ تھوڑا ایکشن, تھوڑا سلو. سو آپ نے یہ جو ویک ہے اس میں ہو سکتا ہے آپ کو کانسنٹریٹ کرنے میں مشکل لگے, آپ کو سوچنے میں مشکل لگے, آپ کو اپنے آئیڈیاز فوکس کرنے میں مشکل لگے. سو زیادہ بریکس لیجئے, زیادہ پازز لیجئے, پاز لے کے کام کیجئے. اور اس کے بعد کوئی بھی ڈیسیشن, خاص طور پہ ٹریولنگ کا ڈیسیشن, اس میں بہت کیئرفل رہیے. آپ جب ٹریول کرتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, چھوٹا ٹریول, بڑا ٹریول, ایون وین یو آر آؤٹ آن دا روڈ, بی کیئرفل. اس کے بعد آپ کے یہ جو ویک ہے اس میں آپ کے لیے لو وائب بہت اسٹرانگ ہے. لو وائب آپ کے لیے بہت اسٹرانگ ہے. اب زیادہ بی مور ویزیبل, زیادہ دکھائی دیجیے, زیادہ جگہوں پر جائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ایگو کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے. ایگو کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے, اور آپ کے جو اب تعلقات ہیں اولاد کے ساتھ اس میں آپ نے تھوڑا سا کیئرفل ہونے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے نا ڈفرینس آف اوپینین, وہ بھی بہت زیادہ ہے. سو یہ دھیان میں رکھیے گا کہ آپ نے ڈفرینس آف اوپینین جہاں اپنے زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے ہیڈ فون لگا کے اپنے گانے سنیے یا جو بھی کرنا ہے وہ کیجیے. اینڈ بی مور کمپوزڈ, بیکاز کمپوسچر اور فوکس یہ 2 چیزیں ہیں جس پر آپ کو ورکنگ کرنی ہے اور اوائڈ کرنا ہے. آپ نے زیادہ تر اوائڈ کرنے ہیں آپ نے جسے ہم کہتے ہیں ایگو ہیسلز کو اور غصے کو. آپ کی پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے کام مکمل ہونے کا ہفتہ ہے. آپ بہت تیزی سے کام مکمل کر سکتے ہیں. جو بھی نامکمل کام ہے اس سال کے, وہ ابھی تک جو پورا سال آپ کرتے رہے اسٹرگل اور کام نہیں ہوئے, وہ اس ہفتے کام ہوتے دکھائی دیتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی, رانگ انفارمیشن, رانگ ڈیسیشنز اور لوگوں کے کہنے پر رانگ کوئی نہ کوئی اسٹیپ لے لینا. سو بی کیئرفل آن دیٹ. لو وائب از ویری اسٹرانگ. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی دوبارہ کوئی چیز ریوائیو ہوتی ہے یا الائیو ہوتی ہے, یا چیزوں میں نئے سرے سے جان پڑتی ہے, یا اچانک کوئی بہت اہم اور کوئی بہت اہم ایونٹ دکھائی دیتا ہے. آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے کنزائٹ ایک ہلکے سے یلو کلر کا پتھر ہوتا ہے, اور یہ ہمارے ایریز دوستوں کو ویسے بھی سوٹ کرتا ہے. سو گو فار اے کنزائٹ. آپ کا لکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے ڈریگن.
ड्रैगन की एनर्जी, और ये साल भी ड्रैगन का ही है चाइनीज के हवाले से, सो कैरियर ड्रैगन। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको अपने रवैये को इस तरह से रखना है कि जैसे आप हवा का एक ठंडा झोंका है, लोगों से मिले, सर्दी के दिन है लेकिन हवा के ठंडा झोंका इज जिसे हम कहते हैं ज़रबुल मिसाल है कि बी वेरी प्लेजेंट फॉर द पीपल। जैसे हवा का ठंडा झोंका आता तो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए है लेकिन राहत पहुंचा कर जाता है। अपना रवैया ऐसा रखिए और डेली कोई ना कोई पानी का सदका कीजिए। पानी का सदका मीन्स जैसे बहते पानी में या पानी की मखलूक की कोई खिदमत कीजिए। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और हमारे एरीज दोस्त याद से हमें लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और नए साल के लिए अगर आपको कमेंट करना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए लगता है कि ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता आपके लिए कोई नई हाइट्स और नई तरक्की लेकर आ रहा है। इसमें एक बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो रूलर है वीनस, वो ट्रांजिट कर रहा है और वो आपके 9th हाउस से आपके 10th हाउस में आ गया। 10th हाउस में जब वीनस आ गया आपको अपना रूलर, तो 10th हाउस होता है बेसिकली आपके लिए जिसे कहते हैं करियर का, रेपुटेशन का, नाम का, इज्जत का और मकाम का, स्टेटस का। तो वहाँ पर आपका अपना रूलर आ गया तो अगले 4 हफ्ते या 3 हफ्ते इसने यहाँ रहना है। यहाँ पर ही आपको ऐसी एनर्जीज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज और ऐसे चांसेस देगा कि आप नई हाइट्स को जा सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट, इंश्योरेंस, आपका जो कर्जा है या इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके लिए भी ये हफ्ता पॉजिटिव है। उन हवाले से भी ये हफ्ता पॉजिटिव है। फिर आपने फाइनेंशियली जो है ना वो डिसीजन देखभाल कर लेने हैं, क्योंकि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसमें इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट और ये सारी चीज़ें अहम होती हैं। लेकिन बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर स्पेंडिंग, while you are committing, while you are signing contract, because last week भी मैंने कहा था कि थिंक बिफोर यू इंक कि कोई भी साइन करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों के साथ या महफिलों में जैसे होता है ना, बाज़ दफ़ा हमको ऐसी बात कर जाते हैं, कोई आपकी बात का बतंगड़ बन सकता है, आपकी कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी बन सकती है और आपके कुछ दोस्त आपसे नाराज़ हो सकते हैं। और आपका जिसे कहते हैं ना कि आपके जो होते हैं आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स, इनमें खिंचाव पैदा हो सकता है। सो इन दोनों को भी अलग अलग रखिएगा। उसके बाद जितने भी घरेलू मसले मसाइल हैं वो भी हाईलाइटेड नज़र आते हैं। घर के माहौल में तल्खी को अवॉइड कीजिएगा और घर का माहौल तल्ख करने वालों को थोड़ा सा उसे रोकिएगा और अपने घर के माहौल को कंफर्टेबल रखने के लिए खुद कोशिश कीजिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि ये वीक आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं और ऐसे लगता है कि जैसे आप जहाँ भी जाएंगे, कोई इम्तहान दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसमें आप कामयाब रहेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आप पर झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं, आप पर बहतान लग सकते हैं, जो आपने नहीं किया गया उसके लिए आपको ठहराया जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लव वाइब कह रही है कि ये हफ्ता आपके लिए न्यू रिलेशनशिप का हफ्ता है और रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग होने का हफ्ता है, और एक ऐसा हफ्ता जहाँ पर आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और ख़ासतौर पे वो रिश्ते जो थोड़े से इमोशनल होते हैं। आपका जो आपका जो लकी स्टोन है वो इस हफ्ते बन रहा है क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स एक इजीली अवेलेबल पत्थर है और जब तक आपके घर में यूरेनस है और जब तक मार्स आपके चौथे घर में रेट्रोग्रेड है तो आप ये क्लियर क्वार्ट्स अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिए। आपका लकी चार्म हार्ट है, गोल्डन कलर का हार्ट, दिल का एक इमेज जो होता है वो गोल्डन कलर में। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आदमी कितना बड़ा है, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, और इसका ज़र्फ जानना हो तो देखना कि वो अपने से कम दर्जे के लोगों से जब बात करता है तो कैसे बात करता है, किसी का गरीब और कमज़ोर से कैसे बात करता है। सो आपको पता चलेगा कि इस बंदे का ज़र्फ कितना ज़्यादा है। लोगों को गरीबों से, अपने से कम दर्जे के लोगों से ट्रीट करते वक्त उनका ज़र्फ चेक करना। आपके इर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे चलकर वो आपके साथ कैसे रहेंगे और आपके लिए उनका रवैया कैसा रहेगा। सो इस हफ्ते ऑब्जर्व करना अपने इर्द गिर्द, और ख़ास तौर पे वो लोग जो अहम हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं अपने से कम दर्जे के लोगों से। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और हमारे टॉरस दोस्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और ख़ास तौर पे ये बात
کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں اگلے سال کے حوالے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بے حد امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیے، ایک تو آپ کے لیے 7th ہاؤس بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 7th ہاؤس میں آپ کا رولر مرکری ریٹروگریڈ ہے. وہیں پر نیا چاند بھی طلوع ہوگا، وہیں پر سن بھی وہیں پر ہے. سو 7th ہاؤس جو ہوتا ہے دنیا کا، آپ کے ریلیشن شپ کا، میرج کا، اور آپ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں، بالکل اپوزٹ. سو آپ کا جو رولر ہے وہ بالکل آپ کے اپوزٹ ریٹروگریڈ موشن میں ہے اور ایسکلیٹ کر رہا ہے. آپ کے جو رشتے ہیں ان میں چھپے ہوئے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو. یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ زیادہ دوست بنانے کی کوشش کیجئے. آپ زیادہ ویزیبل ہوں، جتنے لوگوں سے مل سکتے ہیں، کیونکہ اس ہفتے آپ کو بہت اچھی PR، بہت اچھے کنیکشنز اور بہت اچھے لو ریلیشن شپ مل سکتے ہیں. آپ کا برین اوور الرٹ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو سلیپ ایشوز ہو سکتے ہیں. سو اپنے برین کو کام ڈاؤن رکھیے. اور آپ کو ڈریم کے پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں، نائٹ میئر ایشوز ہو سکتے ہیں یا سلیپ ایشوز ہو سکتے ہیں بیسیکلی. پھر آپ کا جو آرگیومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا نظر آتا ہے ان لوگوں سے جو میٹر کرتے ہیں. سو ڈونٹ آرگیو وتھ یور باس. جو بھی بندہ باس میں یا کمانڈنگ پوزیشن میں ہے اس کے ساتھ آپ نے وہ نہیں کرنا. اور وہ لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں، ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا باہر جاب کرنا چاہتے ہیں، جیمنائی لوگ پاکستان سے باہر، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی اچھا ہے. آپ نے اپنے جو غصہ ہے اس کو قابو میں رکھنا ہے. ہو سکتا ہے سب سے بار بار آپ کو غصہ ہے اور آپ کا غصہ جو ہے وہ بہن بھائیوں پر نکلا ہے، اور آپ کے ہمسائے بھی تھوڑے سے آپ کے ساتھ جسے کہتے ہیں مس بیہیو کر سکتے ہیں. سو نیبرز کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں بھی پیشنس رکھیے گا. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ دوستی، کوآپریشن اور پازیٹیو لوگ مل سکتے ہیں. سو آپ دوستیاں بہت زیادہ پازیٹیو آپ کی ہو سکتی ہے، لوگ آپ کے لیے اچھے ثابت ہوں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو کام کے حوالے سے ایشوز ہوں گے، آپ کی ورک پلیس پر ایشو ہوں گے. اگر آپ ہاؤس وائف بھی ہیں تو آپ کی جو بھی ورک پلیس ہے، لائک گھر کی صفائی ہے یا کچن کے کام ہے، سو آپ کی ورک پلیس پر لوگ آپ کے لیے ایشوز کریٹ کریں گے. اور آپ کی جو حاسد ہے یا آپ سے جلنے والے لوگ ہیں وہ بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں. آپ کی لو وائف میں اس ہفتے سفر اور مسافر، اوورسیز امپورٹنٹ دکھائی دیتا ہے کہ اوورسیز سے میسیجز اپنا ان باکس، اور اس حوالے سے یور لو از اپروچنگ یو فرام اوورسیز. آپ کا لکی سٹون ہے ایکوا مرین. ایکوا مرین آپ کو چاہیے کیونکہ سلیپ پرابلمس جب ہوتی ہیں تو اس میں ایکوا کام دیتا ہے. ایکوا مرین، دس از ایکوا مرین. سو یہ کام ڈاؤن رکھتا ہے مائنڈ کو، خاص طور پر الجھے ہوئے اور جو دماغ اوور الرٹ ہوتا ہے اس کو یہ کام ڈاؤن کر دیتا ہے. آپ کا لاکی چارم ہے یہ جو لائلک کلر ہوتا ہے، ہلکے کاسنی رنگ کے پھول. یہ آپ کا لکی چارم ہے. یہ ہلکے کاسنی رنگ کے پھول یا لائلک کلر جو ہوتا ہے یا لیوینڈر کلر جو ہوتا ہے یہ بھی کام ڈاؤن کرتا ہے، اور یہ بھی آپ کے دل کو سکون اور خوشی فراہم کرتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. مثبت رد عمل چاہتے ہو تو عمل کو، اگر مثبت حالات چاہتے ہو، پازیٹیو حالات، پازیٹیو سچویشن، سرکمسٹانسز چاہتے ہو تو پھر اپنے عمل کو بھی پازیٹیو رکھو. سکون چاہتے ہو تو دوسروں کے سکون کا خیال رکھو. خوشی، رزق، محبت جو چاہیے وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کرو. اور اس کے ساتھ اس ہفتے جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یتیم خانے، آرفنیجز ہوتے ہیں جہاں پہ چھوٹے بچوں کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، وہاں پر کوئی چیریٹی کرنا مت بھولیے گا. اور اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف، اور ہمارے جیمنائی دوست ہمیں لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کر لیجئے. اور یاد سے ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں 2025 کے حوالے سے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے نئے چاند کا ہفتہ ہے. نیا چاند اور آپ کا چھٹا گھر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پورا ہفتہ چھٹا گھر آپ کا امپورٹنٹ رہنے والا ہے. چھٹا گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ ملازمت کا، ہیلتھ کا اور ڈیلی روٹین کا. سو یہ گھر بائی آل مینز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہاں مرکری ریٹروگریڈ بھی ہے، سن بھی ہے اور نیا چاند بھی
یہیں پر طلوع ہو رہا ہے. سو آپ نے ایک تو ہیلتھ فوبیا سے بچنا ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کو بار بار یہ احساس ہوگا کہ کہیں کوئی یہ بیمار تو نہیں ہے، کہ کبھی خود کو بیماری، کبھی اپنے پیاروں کے بارے میں تھوڑی انسیکیورٹی، ہیلتھ انسیکیورٹی نظر آتی ہے، اس کا دھیان رکھیے گا. اس کے بعد آپ نے جو آپ کا ٹریول ہے، جو ورکنگ ٹریول ہوتا ہے، جیسے آپ گھر سے دفتر کے لیے نکلتے ہیں یا اسکول کالج کے لیے نکلتے ہیں، اس میں کیئرفل رہیے گا. ڈیلیز آ سکتی ہے، کینسلیشنز آ سکتی ہیں اور کنفیوژن آ سکتا ہے، یعنی جیسے راستہ بھول جانا یا یہ یا وہ، اس طرح کے مسئلے آ سکتے ہیں. سو اس کے بارے میں کیئرفل رہیے گا. اور پھر یہ ہے کہ سب چیزوں کے ساتھ دھیان رکھیے گا. ہو سکتا ہے آپ سے چیزیں مسپلیس ہونے لگ جائیں، گمنے لگ جائیں یا آپ رکھ کر بھول جائیں، اس کا دھیان رکھیے گا. اور پھر یہ کہ آپ نے اگر کوئی پریزنٹیشن دینی ہے یا کوئی کام کرنا ہے یا کوئی پیپر ورک کرنا ہے، تو مرکری ویسے بھی ریٹروگریڈ ہے. سو بی ویری کیئرفل ود پیپرز، بیکاز پیپر کے حوالے سے اس ہفتے ہو سکتا ہے آپ سے کوئی میجر مسٹیک ہو جائے جو اگلے ہفتے آپ کو پرابلم دے. آپ نے اس ہفتے ایک اور دھیان میں رکھنا ہے کہ منی وائز بہت کیئرفل رہنا ہے، نہ قرضہ دینا ہے نہ قرضہ لینا ہے. پھر آپ کے لیے جو چیز بیسٹ دکھائی دیتی ہے وہ آپ کے فرینڈز ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہیں. سو دوستوں سے زیادہ ملیے گا اس ہفتے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ بنا رہے تھے وہ بن جائے گا، یعنی کہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر حاصل ہو جائے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ کنفیوز کیا جا سکتا ہے آپ کو، اور آپ کے کام جیسے ہوتے ہوتے رک سکتے ہیں. سو کنفیوژن، ڈیلیز اینڈ کینسلیشنز آپ کی نیگیٹو انرجی ہے. اور آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کو لوگوں پر ٹرسٹ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. اس ہفتے اگر آپ کوئی ریلیشن شپ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے بننے والے رشتے بہت اسٹرانگ یا بہت پائیدار یا بہت لانگ لاسٹنگ نہ ہو. اور ٹرسٹ جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا جلدی کسی پہ ٹرسٹ مت کیجیے گا. آپ کا لکی اسٹون اس ہفتے کا گولڈن سٹرن بن رہا ہے. گولڈن سٹرن یا کوئی بھی چیز گولڈن آپ کا لکی ہے. آپ کا جو ڈیوائن آپ کا جو لکی چارم ہے وہ وولف ہے، بھیڑیا جس کو کہتے ہیں. یہ ایک اسپرٹ اینیمل ہے، اور یہ اسپرٹ اینیمل جہاں پر یہ انرجی ایسی اٹریکٹ کرتا ہے پروٹیکشن کی، یہ حفاظت کی انرجی کو اٹریکٹ کرتا ہے. یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس ہفتے. اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے دل ایک ایسا سمندر ہے جس میں چھلانگ لگا کر ہی اس کی عظمت اور گہرائی کا اندازہ ہو سکتا ہے. اپنے دل پر غور کرو، اپنے دل میں معافی کا جذبہ پیدا کرو، اور جانے دو، معاف کر دو ان لوگوں کو جن کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور کوشش کرو کہ اس ہفتے پرندوں کو کچھ دانہ دن کا ڈال دینا. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے جو آزاد مزاج لیو دوست ہیں ان کے لیے ہفتہ آزادی لے کر آ رہا ہے. مینٹلی آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بہت ساری چیزوں سے آزاد کر سکتے ہیں. جیسے آپ بہت سارے اپنے غصے یا چیزوں کو کمفرٹیبل کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ میں. اور اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کے اپنے گھر میں لیو جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو گیا. لیو جب آپ کے اپنے گھر میں مارس ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. سو جب مارس ریٹروگریڈ ہو جاتا ہے تو دیٹ از دا ٹائم جہاں پر آپ کو تھوڑا سا اپنے ایگو کو کنٹرول میں رکھنا ہے. ایگو کو بہت زیادہ مسئلہ نہیں بنا لینا اپنے لیے. ہمارے لیو دوستوں کی جو ایگو ہوتی ہے وہ ان کے لیے مسئلہ ہوتی ہی ہوتی. سو اپنی ایگو کو اپنے لیے بہت بڑا مسئلہ مت بنائیے گا، اور نہ ہی اپنی ایگو کے جو جسے ہوتا ہے نا، سم ٹائمس لیوز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی پھنیر جاگ جاتا ہے ان کے اندر انا کا، اور پھر اپنے اس کے آگے یہ کسی کو نہیں دیکھتے. سو اپنے اس پھنیر کو، پھنیر مینز اسنیک، بگ اسنیک جو ایسے اٹھ جاتا ہے، سو اس کو تھوڑا سا آپ نے انڈر کنٹرول رکھنا ہے اپنی ایگو کو. اور اگر کہیں ہمبل ہونا پڑے، کہیں سمجھوتا کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے. رشتے بچ جانے چاہیے، لوگ بچ جانے چاہیے، اور انا کا کیا ہے، اس کی تسلی آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پاز زیادہ لینے ہیں، آرام زیادہ کرنا ہے. آرام کر کے ایک ہی گو میں بہت سارے کام نہیں کرنے، ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرنی ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. اس کے بعد دوستوں اور اولاد کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کرنا.
کیونکہ آپ کے دوست بھی اور آپ کے جو اولاد بھی ہے یہ انریزنیبل ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ کچھ الٹے سیدھے ڈیمانڈس کر سکتی ہے جو آپ پورا نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا آرگومنٹ سے کوئی نہیں سنے گا، آپ اوائڈ کر دیجئے، نیکسٹ ویک تک اس کو ڈال دیجئے۔ آپ ڈفرینس آف اوپینین دکھائی دیتا ہے بہت زیادہ، اسی لیے بار بار ایک ہدایت آ رہی ہے کہ اپنی ایگو کو کنٹرول رکھنا۔ اور اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں، خاص طور پہ جو آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں یا آپ کے چھوٹے سبلنگز ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے اور نہ ہی مانیں گے، سو وہاں پر بھی کمپرومائز کر لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے یہ ہوتے ہیں نا، جیسے ہم کسی رستے پہ چل رہے ہیں تو رستے میں کبھی ہمیں ایسی روڈس مل جاتی ہیں جن پہ زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، زیادہ بیریئرز ہوتے ہیں یا زیادہ سپیڈ بریکرز ہوتے ہیں، سو یہ ہفتہ آپ کے لیے اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو جیسے گو ود دا فلو کریں، جیسے ایزی رکھیں، ریلیکس رکھیں، اپنے اوپر کوشش کریں، اپنے اوپر ایفرٹ کریں کہ میں نے اٹس اوکے، ڈیپ بریتھ لیں اور یہ جو ہفتہ ہے اس کو آپ گزار دیں کمفرٹیبل ہو کر۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کے لیے اپرچونٹیز فائنانسز کی آ سکتی ہیں، باہر سے، دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے، کہیں سے بھی، اوورسیز سے آپ کے لیے فائنانسز، یونیورس آپ سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہے کہ وہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے، باہر کے سمندر پار سے، دوسرے شہر سے یا کہیں سے بھی۔ آپ کی نیگیٹو انرجی چور اور چوری ہے، چیزوں کا مس پلیس ہونا، ان چیزوں اس کا دھیان رکھیے گا۔ آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے آرگیومنٹس اینڈ آرگیومنٹس، ڈونٹ آرگیو۔ آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے فیروزہ، اور فیروزہ بھی ایسا جس میں براؤن لائنز ہوتی ہیں، وہ والا فیروزہ۔ آپ کا لکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے جیسے ایک منی پلانٹ، ایک پودا ہوتا ہے، جڑیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ، سو دیٹ از یور لکی چارم۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں۔ صدقہ جاریہ مینز ایسی چیز جو کنٹینیوسلی آپ کے لیے ثواب کا باعث بنتی ہے، جیسے مسجد میں پنکھا لگا دینا یا کہیں پانی لگا دینا، یعنی کہ مسلسل آپ کو اس کا ثواب یا اس کی نیکی آپ کو ملتی رہے۔ موو کرتے ہیں ورگو کی طرف، اور ہمارے لیے دوست جلد سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے، اور ہمارے نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ 2025 کے حوالے سے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ ورگو دوستوں کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہی بتانا ہے کہ آپ کا جو رولر ہے وہ آپ کے چوتھے گھر میں ریٹروگریڈ ہے، بی کیئرفل، کیونکہ جب بھی جہاں پر بھی آپ کا رولر ہوتا ہے اور وہ ریٹروگریڈ موشن میں آ جاتا ہے تو وہ اس جگہ کے ایشوز ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ آپ کے جو گھریلو مسئلے مسائل ہیں وہ ہائی لائٹڈ رہیں گے پورا ہفتہ، اور یہ اچھے کے لیے ہوگا۔ قدرت کے سارے کام نظام جو ہیں وہ اچھے کے لیے ہوتے ہیں، سو اس کا اچھا ہونا مینس کہ آپ وہ چیزیں جو آپ نے چھپائی ہوئی تھیں، کارپیٹ کے نیچے کی ہوئی تھیں اور جن کو آپ نظر انداز کر رہے تھے، اب ان کا ٹائم ہے کہ انہیں سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ سو آپ کے جو فیملی ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہونے کے لیے سامنے آئیں گے، اور اس کے بعد آپ کے فیملی ممبرس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی سیلیبریشن آپ کریں، کوئی ہو سکتا ہے آپ کا بچہ بہت زیادہ نمبر لے آئے، یا آپ کے کسی بہن بھائی کو کوئی بہت بڑا ایوارڈ یا ڈگری یا وکٹری مل جائے، یعنی کہ فیملی سیلیبریشنز دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آپ کے جو جسے کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جتنے میلز اور فیمیلز ہیں، ماں کا گھر اور باپ کا گھر، یہ ان میں کھچاؤ آ سکتا ہے۔ سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ آپ کو گھر اور دفتر، ان میں اپوزٹ ڈائریکشنز میں آپ کو کھینچا جائے گا، کبھی آپ گھر کو دفتر لے جائیں گے، کبھی دفتر کو گھر لے آئیں گے، اس طرح سے آپ سکیٹرڈ دکھائی دے رہے ہیں۔ سو سکیٹرڈ ہونے کی بجائے اپنے آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو اسکیجول کر لیجئے، اسکیجول کے مطابق، ٹائم ٹیبل کے مطابق وقت گزاریے گا، ورنہ آپ کا جو ہے نا آپ کے سوچیں وہ بہت زیادہ بکھر سکتی ہیں یا الجھ سکتی ہیں، اور آپ کوئی ڈیسیشن برا لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو جسے صلہ رحمی ہوتا ہے نا، کہ کچھ لوگ جو بہت قریب کے آپ کے اپنے ہوتے ہیں، بہن بھائی، دوست، اسپاؤز، ان کے بارے میں اگر کوئی بہت قریبی لوگ، ان کو معاف کرنا آپ کے لیے اس ہفتے بہت ضروری ہے۔ لیٹ گو کر دیجیے گا، اور کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ سے معافی مانگنے خود چل کر آئیں، تو جب کوئی خود چل کر آپ سے معافی مانگنے آئے یا بات کو ختم کرنا چاہے تو آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے گا۔ اس کے بعد
آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے جیسے فیملی ممبرز ہیں یا گھر والے ہیں، یا جسے میں کہہ رہی ہوں بار بار کہ آپ کا 4th ہاؤس امپورٹنٹ ہے، وہاں مرکری ریٹروگریڈ ہے، وہاں سن بھی ہے، کیونکہ آپ کا اپنا رولر ہے مرکری ہے نا، ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور آپ نے آپ کو سلیپ ڈسٹربنس کا ایشو بھی ہو سکتا ہے. سم ٹائم جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک دم ڈر کے اٹھتے ہیں، یا ایک سلیپ پیرالسس ٹائپ سچویشن ہوتی ہے، سو اس کا دھیان رکھ لیجیے گا. اس کی وجہ شاید آپ کا معدہ ہے، اس کا دھیان رکھ لیجیے. اپنے اسٹمک کا دھیان رکھ لیجیے گا، کیونکہ آپ کو سلیپ میں جو بھی ایشو آ رہا ہے وہ آپ کے اسٹمک کے حوالے سے آ رہا ہے. آپ کا اسٹمک ڈسٹرب اس ہفتے پورا رہے گا، سو بی ویری کیئرفل وتھ واٹ ایور یو ایٹ اینڈ وٹ ایور. اس کے بعد آپ کے جو آپ کے فیملی ممبرس ہیں بیسیکلی، ان کو وہ آپ کی زندگی میں کنفیوژن پیدا کر سکتے ہیں، الجھنیں پیدا کر سکتے ہیں. سو اوائڈ دیٹ سیناریو کمپلیٹلی. اس کے بعد یہ ہفتہ سوشل کنیکشنز کے حوالے سے بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ زیادہ تر لوگوں سے ملیں، باہر نکلیں، جتنے بھی آپ کو کوئی سوشل ایونٹس ہوتے ہیں وہاں جائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس طرح کے کانٹیکٹ ہے یا جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے کسی سوشل گیدرنگ میں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے لو، کوآپریشن. یونیورس از گیونگ یو لو دس ویک. جتنا محبت سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیجیے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہ آپ کے اوپر آپ کی شہرت خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، جھوٹے الزام لگانے کی کوشش کی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح سے آپ کو بدنام کیا جائے. لو وائب از ویری اسٹرانگ. آئی سی یو ہیپی، آئی سی یو ہیپی ان لو. جیسے آپ پارٹی کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ری یونین جسے ہم کہتے ہیں، دیٹ از یور لو وائب. آپ کا لکی اسٹون ہے بلڈ اسٹون. بلڈ اسٹون اس ہفتے اگر آپ کیری کرتے ہیں تو یہ ویسے بھی آپ کا اوور آل بھی لکی اسٹون ہے. آپ کے پاس ایک آدھا لو اسٹون ہونا چاہیے، ایک آدھا بلڈ اسٹون ہونا چاہیے، بیکاز بلڈ اسٹون اور مرکری اور یہ ورگو اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں کہ یہ برنگ لو فار یو. سو اگر آپ چاہتے ہیں یو وانٹ لو ان یور لائف، لو مینس اینی تھنگ دیٹ یو لو اینڈ میک یور ہارٹ ہیپی، سو ویئر اور کیری اے بلڈ اسٹون. آپ کا لکی چارم اس ہفتے کا ہے گریپس، انگور، سرخ رنگ کے، جیسے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ یمنی کیک میں نے بنائے ہوئے ہیں. سو یہ گریپس اس طرح کے آپ کے لیے ریڈ یا براؤن یا ڈارک کلر کی گریپس آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنی گفتگو کی حفاظت اس طرح کرنا جیسے جسم کی حفاظت کپڑے کرتے ہیں. سو آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، گفتگو کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بہت ججمنٹل ہیں. وہ آپ کی باتوں سے کئی باتیں نکال لیں گے اور آپ پر یعنی آپ کی سادہ سی بات کو کوئی بہت الٹی سیدھی بات بنا سکتے ہیں. بالکل باتوں کو اسٹریٹ رکھنا، زبان کی حفاظت کرنا، اور اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ناشکری کا ادا مت کرنا. توکل کا مظاہرہ کرنا، اور خاص طور پر لوگوں کے سامنے دھیان رکھنا ایک لفظ بھی ناشکری کا زبان سے ادا نہ ہو. سو ہمارے اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف، اور ہمارے ورگو دوست چینل سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے، اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ 2025 کے حوالے سے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں. ہمارے لیبرا دوستوں کے لیے پہلی بات گڈ نیوز، آپ کا جو رولر ہے وینس وہ آپ کے 5ویں گھر میں آ گیا. 5واں گھر یعنی کہ ایکویریس میں آ گیا. جب بھی رولر جس بھی گھر میں آتا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، وہاں سے آپ کو اپرچونیٹیز اور بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں. اور اس وقت وہ 5ویں گھر میں ہے. 5واں گھر ہوتا ہے اولاد کا، رومانس کا، کریٹیوٹی کا، سپورٹس کا، اور ایسی چیزیں جن سے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے. وہاں پر آپ کا وینس آ گیا. دیٹ مینس سنگل لیبرز اور لیبرز who are looking for love، ان کے لیے اٹس اے پرفیکٹ ٹائم. 3 to 4 weeks جب تک آپ کا اپنا رولر 5ویں گھر میں ہے. سو دس از ٹائم ٹو میک یور سیلف ہیپی. سو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں اور اپنے آپ کو ٹائم دیں. اس کے بعد یہ جو ہفتہ ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ اپنے ہاتھ سے کرنا سیکھ رہے ہیں. ڈی آئی وائی نہیں ہوتا، ڈو اٹ یور سیلف، وہ آپ کو لگ رہا ہے، اور آپ کچھ جیسے خود چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں، خود چیزیں بنا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو اپنی فائنانسز امپروو کرنے کے موقع ملیں گے. یو کین میک مور منی.
البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ آپ کو لیک آف کنسنٹریشن بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا, یو مے فیل ویری ہارڈ ٹائم اپنی تھاٹس کو کلیکٹ کرنے کا, اپنی تھاٹس کو کسی ایک نقطے پہ مرتکز کرنے کا بہت مشکل آپ کو لگے گا, فوکس کرنا مشکل لگے گا. اس کی وجہ ذہنی تھکن ہے. اپنے آپ کو پرسکون رکھیں گے, آپ کی کنسنٹریشن بہتر ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو جو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے بہن بھائیوں کے حوالے سے یا کسی حوالے سے آپ مل کر کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں یا مل کر کوئی کام شروع کرتے ہیں جس سے فائنانسز امپروو ہو سکے. ورک فرام ہوم بھی ہو سکتا ہے, یعنی یو اینڈ یور سبلنگ ڈوئنگ ورک ٹوگیدر ٹو میک مور منی. اس کے بعد آپ نے جو اصلاح کی کوشش نہیں کرنی, کسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی چھوٹے بہن بھائی پر یا اپنے کسی نیبر پر یا اپنی کمیونٹی میں لوگوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں, کوئی عقل دینے کی کوشش کریں, اور دوسرے جو ہیں وہ اس سے غلط مطلب لے لیں اور باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بگڑ جائیں. پھر آپ کو بار بار, جیسے میں نے کہا کہ کنسنٹریشن میں ایشو ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ اپنی, اس کی وجہ آپ کی اپنی ہیلتھ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے آرام نہ کیا ہو سکتا ہے آپ کو فٹیگ ہو سکتا ہے تھکن ہو, اس کی وجہ سے آپ کو سر درد شروع ہو جائے, یا آئیز, یہ جو آنکھیں, سر اور گلا, یہاں پر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. پھر this is time to enjoy. This week is to make money and to enjoy. یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں irritants ہیں, ان کو آپ اوائڈ کرنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ایسا ٹائم ہے, اس میں آپ جیسے منی از یور پازیٹیو انرجی, سکسیس, منی اور ڈوبا ہوا پیسہ, سمبولیکلی ڈوبا ہوا پیسہ, یہ جو بھی چیز آپ کے ہاتھ سے چھین لی گئی تھی یا نکل گئی تھی اس کے واپس آپ کو ملنے کا. نیگیٹو انرجی, لوگ اپنا بن کر دھوکہ دیں گے. جو بہت زیادہ پیار جتائے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. لو وائب, لو جیسے یہاں پر بھی بہت زیادہ اسٹرانگ تھا, یہاں پر بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, جیسے کوئی ستارہ آسمان پر طلوع ہوتا اور ایک دم آپ کی زندگی پر چھا جاتا. دس از سم تھنگ لائک دیٹ. آپ کا لکی اسٹون, وہ آپ کا ادروائز بھی لکی ہے, دیٹ از روز کوارٹز. روز کوارٹز اگر آپ کو راؤنڈ شیپ میں مل جائے, بال جسے کہتے ہیں, سو دیٹ ول بی مچ لکیئر. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا, دیٹ از لیمن, لیمو جس کو کہتے ہیں. لیمو جو ہوتا ہے یہ بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں اسپرچولی. بیسیکلی یہ نظر کو کھٹا کر دیتا ہے, گندی نظر کو, بد نظر کو. سو ادروائز بھی یہ لیمو جو ہوتا ہے یہ ایک لکی چارم ہی ہوتا ہے, چاہے اس ہفتے کا ہو یا نہ ہو. سو اس کا ایک امیج, اس کی ایک پکچر یا ریئل آپ اپنے ساتھ رکھیں اس ہفتے. سو دیٹ ول برنگ لکی انرجی. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے رشتے درختوں کے مانند ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخرکار خود کو گھنے سائے سے محروم کر دیتے ہیں. رشتوں کی حفاظت کریں, چاہے خون کے ہوں یا احساس کے ہوں. سو رشتوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے قریب, آپ کی ویسینٹی میں ارد گرد کہیں اولڈ ہومز ہوں یا بزرگ ہوں, بزرگوں کی خدمت آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے اس ہفتے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف, اور ہمارے لیبرا دوست چاہتے سے ہمیں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے, اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ 2025 کے حوالے سے کیا جاننا چاہتے ہیں. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے ایز یوزول ہفتہ بہت امپورٹنٹ. سب سے پہلی بات تو وہی جو ہمیشہ سے چل رہی تھی کہ آپ کا دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. آپ کے رولر اسکارپیو میں آ گیا پلوٹو, اور لیو میں آ گیا مارس, اور وہ بنتے ہیں آپ کے 10واں اور چوتھا گھر. 10واں گھر ماں کا, چوتھا گھر, 10واں گھر باپ کا, چوتھا گھر ماں کا. سو یہ ایز اٹ از یہ اپوزیشن جو ہے یہ آپ کے پلانٹری اس کی تھی, اور اس کے بعد مارس ریٹروگریڈ ہو گیا. مارس ریٹروگریڈ ہو گیا آپ کے 10ویں گھر میں. Now this is very important week for you. سو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ دس ٹائم از ٹائم آف نیو فریڈم اینڈ نیو اپرچونیٹیز. اس کے بعد لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ آرگومنٹس کریں گے, بلا وجہ آرگومنٹس, بلا وجہ بحث. اس کے بعد یہ جو ساری پلانیٹری پوزیشن ہے آپ کی رولرز کے حوالے سے, دس از کالنگ فار بہت زیادہ اسٹرانگ سٹینڈ آپ کو لینا ہوگا.
آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ سٹینڈ لینا ہوگا. آئی میں سے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک سولجر والا رول پلے کرنا پڑے گا. ٹیک یور گن آؤٹ. جیسے آپ اپنی سوارڈ نکال لیتے ہیں اینڈ یو سے کہ ناؤ نو مور مذاکرات اور نو مور آرگیومنٹس. یہ میری ڈیمانڈ ہے, یہ مجھے چاہیے. یہ والا ایٹیٹیوڈ آپ کو اس ہفتے اپنانا ہوگا. اس کے بعد آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو جتنے بھی فائنینشیل میٹرز ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. فائنانسز, لوگ آپ کے پیسوں کو, آپ کی سیونگز کو جو ہے وہ اسپوائل کر سکتے ہیں. سو جتنے بھی فائنینشیل میٹر آپ کی زندگی میں ہیں ان کو آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا. اس کے بعد آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں یا اولاد ہے, خاص طور پہ آپ کے اگر بچے ہیں تو وہ آپ کا پیسہ بلا وجہ ضائع کروا سکتے ہیں. سو اگر آپ کا بچہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے یا آپ کسی اپنے بچے کو یا کسی ینگ اپنے سے بندے کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں یا وہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو پہلے اچھی طرح دیکھ لیجئے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ جو آپ دیں اپنے بچے کو, سمبولیکلی آپ کا بچہ آپ سے پیسے لے کے اس کو آگ لگا دے. سو بی کیئرفل آف دس سینیریو. اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ لوگوں کو ڈائریکشن دینی پڑے گی. لوگ بہت کنفیوزڈ ہیں آپ کے ارد گرد, اور لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ آرگیومنٹ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک بندہ غلط ہے, کنفیوزڈ ہے, اور اس کے بعد وہ آپ سے آرگیومنٹ بھی کر رہا ہے, اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. سو آپ نے اپنے اسٹینڈ کو, جیسے میں نے شروع میں کہا, بالکل سالڈ اور اسٹرانگ, بلیک اینڈ وائٹ, نو گریز. لوگ گرے میں لانے کی آپ کو کوشش کریں گے, نو گریز. اس کے بعد آپ کی جو رکاوٹیں تھیں اس ہفتے آپ کے راستے کی دور ہوتی نظر آتی ہیں. لیکن آپ کو اپنے کیریئر کو, کام کو اور اپنی ریپوٹیشن کو بہت سیریسلی لینا ہوگا. جو کوئی آپ پر الزام لگانے کی کوشش کرے اسے آپ کو اپ فرنٹ جواب دینا ہوگا. آپ کی پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے میں بہت تیزی ہے اور آپ بہت تیزی میں اپنے کام مکمل کر سکتے ہیں. سالوں کے رکے ہوئے کام ان 10-15 دنوں میں آپ کر سکتے ہیں. جسٹ نیڈ ریزیلینس, اور تھوڑا سا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک ضد جیسے ہوتی ہے نا, پٹ یور فٹ ڈاؤن, وہ سچویشن. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے لوگوں کا بہت زیادہ بلا وجہ کرٹیسزم, ججمنٹل, آپ کی طرف بہت زیادہ ججمنٹل ہو جائیں گے اور آپ پر غلط قسم کے الزامات بھی لگا سکتے ہیں. سو آپ نے لوگوں سے بلیک میل نہیں ہونا اور لوگوں کے پریشر میں نہیں آنا. نو میٹر واٹ لوگ کہیں, آپ اپنے پوائنٹ آف ویو پر رہیے گا, کیونکہ لوگ جان بوجھ کر آپ کو اس ہفتے کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور دس کرٹیسزم از جسٹ فار دا سیک آف کرٹیسزم, تنقید پر آئے تنقید. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے دیر آر نیو ویز. اپنی جو اگر کوئی لڑائی ہے, کوئی جھگڑا ہے, تو وہ اس کو ٹھیک کر لیجئے. کوئی نیا راستہ, کوئی نئی محبت, کوئی نیا بندہ یا کوئی نیا راستہ آپ کی زندگی میں کھلنے والا ہے. آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا کارنیلین ہے. یہ ریڈ کلر کا سٹون ہوتا ہے اور یہ ویسے بھی ہمارے اسکارپیو لوگوں کے لیے ایک لکی سٹون ہے. کارنیلین ہمارے اسکارپیو دوستوں کے پاس ہونا چاہیے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے دیٹ کین برنگ لک فار یو, دس از لیوینڈر. لیوینڈر کا پھول وہ آپ کا لکی چارم ہے. سو یو کین ہیو اے لیوینڈر, جو لیوینڈر کا پھول یا اس کی خوشبو, اینی تھنگ, لیوینڈر از اے لکی چارم فار یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے تعلقات میں مسائل کا آنا تعلقات کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے, اور اس کو بچانا پھر آپ کی ذہانت اور برداشت کا امتحان ہوتا ہے. سو آپ نے اس امتحان پر پورا اترنا ہے. تعلقات کے مسائل کو سمجھنا بھی ہے, دیکھنا بھی ہے, اور پھر تعلقات کو بچانا بھی ہے. اپنی برداشت کو, اپنا جو برداشت کا لیول ہے اس کو ہائی کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ جیسے مڈ نائٹ پریئر ہوتی ہے یا سونے سے پہلے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس سے کلام کیجئے, اس سے گفتگو کیجئے. اب موو کرتے ہیں سیکریٹریس کی طرف, اور ہمارے اسکارپیو دوست چارٹ سے ہمیں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے, اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ 2025 کے حوالے سے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں. ہمارے سیکریٹریز دوستوں کے لیے جو ہفتہ ہے 1 to 8, یہ بہت امپورٹنٹ ہفتہ ہے.
वेरी इंपॉर्टेंट वीक. एक तो आपका बर्थडे वीक है, जितने भी लोगों की सालगिरह 1st टिल 8th ऑफ दिसंबर, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, और ये दुआ कि आने वाला साल आपके लिए खुशियों से भरा हुआ हो, सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और खैर आफियत वाला हो, ये आपके लिए ये साल, और मेरी तरफ से सालगिरह की मुबारकबाद आपको. सो ये जो हफ्ता है ये आपके लिए, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि आपका जो हफ्ता है इसमें आपको दोनों तरह की खुशी और स्ट्रेस, ये दोनों साथ साथ चलेंगे. इस हफ्ते भी खुशी और स्ट्रेस आपके साथ साथ चलेगा, और इस हफ्ते आप नई लाइट भी देख सकते हैं. इट्स अ वीक ऑफ अ न्यू लाइट, और इसमें फर्स्ट को प्रोबेबली 1st या 2nd को नया चांद भी है. सो नए चांद का जो रिचुअल होता है, मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था, फिर आपको रिपीट कर देती हूँ कि जब चांद अनाउंस होता है कि चांद अब तलू हो गया है, इस दफ़ा आई थिंक रबी सानी का चांद है, तो जैसी चांद की अनाउंसमेंट होती है, यानी कि दैट मीन्स कि चांद आपके घर में पैदा हो गया है, दैट इज़ द टाइम, ये 1st ऑफ द मून, ये एक इसका रिचुअल ये होता है कि आप दुआ करते हैं, अपनी दुआ, अपनी ख्वाहिश, अपनी नीड जो भी है वो आप यूनिवर्स को देते हैं. अपनी, जैसे हम 2 नफल पढ़ के, अपनी हाजत के नफल पढ़ के अल्लाह से अपनी हाजत बयान करते हैं कि या अल्लाह ये अता फरमा दे, और उसके बाद अगले 6 महीने के लिए उसकी कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स आपको, आपके साथ उसमें इक्वली एफर्ट करता है. सो डू प्रे, अपनी जो भी आपकी हाजत, जो भी आपकी विश है, उसको गिव इट टू द यूनिवर्स. अब ये जो टाइम है आपके लिए, ये जो हफ्ता है, इसमें आपको नए लोग मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और इस तरह के सिचुएशंस होती नजर आती हैं कि जिससे रुके हुए काम होते होते चले जाते हैं. जैसे कुछ काम जैसे एक फ्लो में आपके होते चले जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि गुड एंड बैड दोनों साथ साथ चलेंगे. एक फ्लो भी है और हर्डल रेस भी है. कुछ काम है जो बस एक फ्लो में हो रहे हैं, और कुछ काम ऐसे हैं कि आप घर से करने के लिए निकलते हैं तो पहले गाड़ी खराब हो, सिंबॉलिकली पहले गाड़ी खराब हो गई, फिर ट्रैफिक जैम हो गया, फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गया, यानी कि इस तरह से आपके काम चलते हैं. आपने इस हफ्ते पैसे सेव करने हैं. अनड्यू एक्स्ट्रा स्पेंडिंग आप कर सकते हैं, यूजलेस स्पेंडिंग, जिसके बाद आपको हो कि मैंने पैसे क्यों स्पेंड कर दिए. आपका जो ये हफ्ता है, इसमें एक बात याद रखने की है कि आपको अपने आप को पुरसुकून रखना है. मरकरी रेट्रोग्रेड है और आपके अपने घर में रेट्रोग्रेड है. ये आपको कई तरह का स्ट्रेस, यूजलेस स्ट्रेस दे सकता है. बिला वजह की घबराहट, एंग्जाइटी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बेकार की सोच है. सो अपने आप को, जब तक मरकरी आपके 1st हाउस में रेट्रोग्रेड है, और यहाँ पर चांद भी तलू हो रहा है, 2.5 दिन भी उसने मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ रहना है इस घर में आपके इस हफ्ते. सो आपने अपने आप को इमोशनल एंटेंगलमेंट से बचाना है, अपने आप को बिला वजह की सोचों से बचाना है, और बिला वजह की, जिसे कहते हैं ना कि अटकने से अपने आप को बचाना है. हो सकता है बार बार अटक जाए, एकदम सवाल यूजलेस आपके सामने बार बार क्वेश्चन मार्क आ जाए, उससे आपने बचना है. उसके बाद आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, दे हैव अ ओपिनियन एंड दे आर नॉट लेटिंग गो. जैसे लोग अपने ओपिनियन की वजह से जंग करने पर तैयार हो जाते हैं. सो इस तरह से आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो अपनी बिला वजह लड़ने के लिए आपसे तैयार हैं, उनको अवॉइड कीजिए. खासतौर पे फैमिली मेम्बर्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कुछ एजिटेटेड, इरिटेटेड, एंग्री से हैं, सो आप अवॉइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है. उसके बाद आपके जो नेबरहुड है, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पर हो सकता है कि अनरेस्ट हो. आपकी कम्युनिटी में या आपकी लोकेलिटी में या आपके जहाँ भी आप रहते हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ अनरेस्ट हो, कोशिश करें कि आप उसका हिस्सा ना बने, आप इन्वॉल्व ना हो. आपके इर्द गिर्द जो अनरेस्ट है उसमें लेट पीपल फाइट. आप इन्वॉल्व होंगे तो आपके लिए ये एक आम हालात में हो सकता है कि आपको मेरी ये बात बुरी लगे कि लोग लड़ रहे हैं, उनकी सलाह करा देना, ये वो. बट कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जब आपके लिए सिर्फ अवॉइड करना ज़रूरी होता है. अवॉइड पीपल, लोगों के आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए. जो लड़ रहा है उसको लड़ने दीजिए, उनमें इंटरफेयर मत कीजिए, और पास से बाय बन के वहाँ से गुजर जाइए, वरना आप भी इन्वॉल्व हो जाएंगे. उसके बाद एक और बात याद रखिएगा कि इस हफ्ते आपकी ज़ात बहुत इम्पोर्टेंट है. आपकी ज़ात के हवाले से हर चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है. आपका नाम, आप अपनी टेंशन, एंग्जाइटी,
स्ट्रेस अंडर कंट्रोल रखिएगा, वरना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं बिला वजह, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं और उनको एक तो आपने अवॉइड करना है जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद आपको अपने आप को कंपोज्ड रखना है। लेट्स पुट इट लाइक दिस कि अपने आप को फुली कंपोज्ड रखिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कैरी है, सेंस ऑफ अचीवमेंट, आप अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जो भी आपका मकसद है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपकी होम बेस वीक हो सकती है। अपनी होम बेस को स्ट्रांग कीजिएगा और किसी को अपने घर के अमन को डिस्टर्ब करने मत दीजिएगा। डोमेस्टिक पीस जो है इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं लोग। लव वाइब में फिर वही बात, आर्ग्यूमेंट, बहस, मुबाहिसा और अनयूजुअल कैफियत जो गुड भी हो सकती हैं और बैड भी हो सकती हैं। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन मैलाकाइट है। इट्स अ ग्रीन स्टोन विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइंस, और ये मैलाकाइट जो है ये हमारे सेजिटेरियस दोस्तों को वैसे भी सूट करता है। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का, आपका लकी चार्म कह रहा है ग्रीन पत्ते, लश ग्रीन फ्रेश पत्ते आपका डिवाइन लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते आपको ओल्ड होम में जाकर बुजुर्गों चैरिटी ऐसी जगहों पर करनी है जहां बूढ़े बुजुर्ग रहते हों या बीमार लोग रहते हों। ऐसी जगहों पर चैरिटी कीजिए। आपके ये हमदर्दी और ये अमल जो है वो आपकी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनके हल का सबब बनेगा। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और हमारे सेजिटेरियस दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप 2025 के हवाले से क्या जानना चाहते हैं। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है ये अच्छे रिजल्ट्स का हफ्ता है, और इसमें आपको अपने कामों के गुड रिजल्ट्स या जैसे होती है ना अच्छा रिपोर्ट कार्ड आपको मिल सकता है। आपको जो ये हफ्ता है ये बेसिकली आपके लिए इनर वर्क का हफ्ता है, रिफ्लेक्शन का हफ्ता है। आपकी कुछ यूनिवर्स आपसे इस तरह से कनेक्टेड है जिसे मुड़ मुड़ कर आप बार बार देखते हैं, अपनी प्रोग्रेस को देखते हैं, अपने काम को देखते हैं, क्या खोया क्या पाया को देखते हैं। और जो जब तक नया चांद तलू नहीं हो जाता तब तक आपका मूड जो है वो स्विंग्स करता रहेगा, मूड स्विंग्स होते रहेंगे आपको। सो नए चांद के बाद आपके मूड स्विंग्स ठीक होंगे। उसके बाद आपने अपनी हेल्थ को लेकर इस हफ्ते सीरियस रहना है। ओवरवर्क हो सकते हैं, आप स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, और आपका गला या आपका स्टमक ये दोनों अपसेट हो सकते हैं। गले और स्टमक की हेल्थ की आपने केयर करनी है। उसके बाद आपके जो बहन भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ जो आपके पुराने कोई डिफरेंसेस होते हैं वो दोबारा उभर कर सामने आ सकते हैं। बहन भाइयों के साथ आर्ग्यूमेंट्स दिखाई देते हैं। उसके बाद आपने अपने जो भी आपकी नेटवर्किंग है उसका ध्यान रखना है। आपके नेटवर्किंग में इश्यूज आ सकते हैं, आपके डिवाइस में इश्यूज आ सकते हैं, आपके डिजिटल प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो उसका ध्यान रखिए, और एन मुमकिन है कि जैसे आपके फ़ोन में डेटा लीक हो जाए, पासवर्ड बदल दीजिए या कुछ इस तरह का कीजिए। उसके बाद आपने जो होता है ना, अगर आपके समझ लीजिए कोई कर्जा देना है किसी ने आपका, तो हो सकता है कि आपको आपका कर्जा वापस मिल जाए। आपके कामों में डिलेज हो सकती हैं, कामों का लेट होना, डिले होना, बिला वजह की कैंसिलेशंस होना, चीज़ें टाइम टेबल के मुताबिक या स्केड्यूल के मुताबिक हो सकता है इस हफ्ते ना चले। वीनस इस हफ्ते आपके अपने घर से रेट्रोग्रेड करके आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। हो सकता है कि आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी आप कोई क्रिएट कर सकें। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या वर्क फ्रॉम होम का बड़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस हफ्ते दिखाई देती है। उसके बाद आपके ड्रीम्स, इस हफ्ते ड्रीम्स, आपकी जो इंट्यूशन है, ड्रीम्स है, ये भी सच्चे हो सकते हैं, लेकिन आपको स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अपनी नींद को ज़रा, जिसे कहते हैं कि अपने कमरे में अगर हार्ड कलर्स हैं, कोई स्ट्रॉन्ग कलर्स हैं आपके कमरे में, या कोई आप सराहने कोई अपना फ़ोन रख कर, या कोई भी इस तरह का रेडिएशंस जो है ना वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करेंगे। सो अपनी स्लीप का पुरसुकून नींद का एहतमाम कीजिएगा, वरना आप हेल्थ जो है वो वैसे भी इस हफ्ते आपकी थोड़ी सी एट स्टेक है। सो अपनी हेल्थ का, अपनी नींद का ध्यान रखिएगा।
آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ کامیابی انشاءاللہ یونیورس آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی دے گا. آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے وہ کامیابی کی طرف ہوگا. آپ کی نیگیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ نے اپنے لاس آف منی سے بچنا ہے. نہ قرضہ دینا ہے نہ قرضہ لینا ہے. اور اس کے بعد جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اپنی ویلیوبلز کا خیال رکھنا ہے. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے دیر از a sudden attraction, sudden love is happening in your life this week. ہو سکتا ہے اچانک 4 تاریخ بہت امپورٹنٹ دکھائی دیے. 4 تاریخ کے پلس مائنس ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے بندے سے ملیں جو آپ کو بہت زیادہ جس کی طرف آپ اٹریکٹ ہو جائیں. آپ کا جو لکی سٹون ہے یہ کالا ترملین ہی ہونا چاہیے تھا, بیکاز کالا ترملین جو ہوتا ہے بلیک ٹورملین, یہ ریڈیشنز کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے, الیکٹرو میگنیٹک اسموک کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے. سو کیری, اور یہ آپ کا بیسک لکی سٹون بھی ہے ترملین, کالا ترملین. را ترملین تو مل جاتا ہے آرام سے. سو ایک کالا ترملین اپنے ساتھ ضرور رکھا کیجیے, یہ آپ کو اوور آل آپ کے لیے لکی رہتا ہے. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا, دیٹ از جسے ہم کہتے ہیں اینکر. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو کشتیوں کے ساتھ ایک اینکر نہیں لگا ہوتا, وہ اسے اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, بٹ اینکر از یور لکی چارم. اور یہ جیولری میں کی رنگس میں آرام سے مل جاتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ جب دعا مانگو تو یہ مت سوچنا, دعا مانگتے وقت یہ مت سوچنا ہے کہ جو مانگا ہے یہ کیسے ملے گا, بلکہ انتظار کرنا کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا. کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پہ چھوڑ دو, رب پہ چھوڑ دو. صرف یہ کرنا کہ اپنے رب پر یقین رکھنا, توکل کرنا, اور زیادہ اس ہفتے اپنے رب سے بات چیت کرنا, زیادہ کمیونیکیٹ کرنا. اور جتنے لمبے سجدے کرو گے, جتنی اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کرو گے, اتنا ہی پازیٹیو جواب حاصل ہوگا. موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف. اور ہمارے کیپریکارن دوست یاد سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے, اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ 2025 کے حوالے سے کیا جاننا چاہتے ہیں. ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے حوالے سے یہ ہفتہ جو ہے یہ بڑا انسپائرنگ ہفتہ ہے. آپ کو بار بار موٹیویشن, بار بار انسپریشن, بار بار لوگوں سے متاثر ہونا, لوگوں جیسے آپ کو کوئی جیسے لائٹ ہاؤس نہیں ہوتا اس طرح سے آپ کی زندگی میں چیزیں طلوع ہوں گی, آپ کو روشنی, راستہ, اس طرح کی مینٹورنگ جسے کہتے ہیں, یہ بہت آپ کے اس ہفتے مینٹورنگ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. انسپریشنز, یو ول کیپ گیٹنگ انسپریشنز اینڈ موٹیویشن. اس کے بعد پرانے دوست آپ کو ملیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کی کوئی خواہش, آپ کی کوئی وش پوری ہو جائے, اور آپ جسے ہوتا ہے نا کہ یونیورس مائٹ سرپرائز یو, آپ کو کوئی جسے کہتے ہیں کہ چھپر پھاڑ کے کچھ ملنے کے سائنس دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جیسے آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ آپ کا بہت اچھا وقت گزرتا دکھائی دیتا ہے. لیکن آپ کو جس چیز کی کیئر کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ کسی کو درست نہیں کر سکتے, لہٰذا لوگوں کے عیب ان کے منہ پر آپ نے بیان نہیں کرنے, ورنہ بہت بڑے جھگڑے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے پرانی چیزیں, پرانے آرگیومنٹس, پرانی بحث مباحثہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا کہ 10 سال پہلے یہ ہوا تھا تو تم نے 5 سال پہلے یہ کیا تھا. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. آپ کا ذہن بکھرا سا دکھائی دیتا. آپ کو چھوٹی باتوں پر انگزائٹی ہو سکتی ہے, چھوٹی باتوں پر آپ کو غصہ آ سکتا ہے, اس کا آپ دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد پیسوں کے اوپر لڑائی جھگڑا, آرگیومنٹس ہو سکتے ہیں, اور دوستوں سے بھی ہو سکتے ہیں, گھر والوں سے بھی ہو سکتے ہیں, اور چھوٹی باتیں ہیں لیکن جھگڑے بڑے ہیں, اور بیسیکلی پیسوں پر ہیں. اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ, یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگوں کو کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دیں, جو جیسا ہے اس کو ویسے چھوڑ دیں. اس کے بعد مارس جو پلانٹ آف وار ہے یہ آپ کے 7ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. 7واں گھر ہوتا ہے شادی کا, ریلیشن شپ کا, بزنس پارٹنرشپ کا, یعنی کہ بالکل آپ کے اپوزٹ ہوتا ہے 7واں گھر. مرکری کا وہاں ریٹروگریڈ ہو جانا مین 7ویں گھر کے جو معاملات ہیں وہ جنگ کی کیفیت اختیار کر سکتے ہیں. آپ کو برداشت کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے جب تک مارس آپ کے 7ویں گھر میں ہے اور ریٹروگریڈ موشن میں ہے تب تک آپ اپنے جو جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کے سیٹ پر ہیں, چاہے وہ بزنس ہے چاہے وہ پرسنل ہے, تو اس کو آپ نے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں آپ اپنی ایگو کو کنٹرول کر لیں. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ
بندہ بولتا کم ہے اور سوچتا زیادہ ہے، ایسا کر لیجیے. اور ہمارے جو ایکویرس دوست ہیں یہ اپنی ضد کے لیے مشہور ہیں، ضد پر اٹک جانا، اور ایگو کے لیے بھی بہت ان کا یہ مشہور ہے. تو ان دو چیزوں کو بھی آپ نے مرکری ریٹروگریڈ ساتھ میں گھر میں اپنی ایگو کو، اپنے غصے کو، اپنی غصہ نہیں ہوتا ضد ہوتی ہے. غصہ ایکویرس لوگوں میں نہیں ہوتا، ضد بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو آپ نے کنٹرول کر کے رکھنا ہے. اور اس کے بعد وینس دی پلانٹ آف اٹریکشن، یہ آپ کے اپنے گھر میں آ جائے. سو یو کین اٹریکٹ لو، پاور اینڈ منی. وینس آپ کے گھر میں آ کے بیٹھا ہے، 3 سے 4 ہفتے اس نے بیٹھنا ہے. سو اٹریکٹ جو آپ کو چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے. وینس یہ 3 چیزوں کے لیے مشہور ہے، لو، منی اینڈ پاور. تو ان چیزوں کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ خوشی، happiness is your positive energy, and your negative energy is رکاوٹ، ڈیلیز، کینسلیشنز، کام کا ہوتے ہوتے رک جانا. لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کو جیسے لو کے حوالے سے کوئی اسٹرانگ موو دکھائی دیتی ہے، جیسے آپ اپنے لو کو نیکسٹ لیول پر لے کے جا سکتے ہیں، یا کوئی کنفیشن، یہ سم ویری اسٹرانگ موو لو کے حوالے سے آپ کی دکھائی دیتی ہے. اس ہفتے کا آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے یہ جو ہوتا ہے دس از روبی، جس کو کہتے ہیں روبی. اور روبی کے بہت سارے شیڈز ہوتے ہیں، لیکن ڈارک شیڈ جو ہوتا ہے روبی کا، وہ آپ کے اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا جو لکی چارم ہے، لکی چارم بن رہا ہے جیسے یہ ہوتا ہے نا، جیسے ایک آپ سمجھ لیجئے ایک بک مارک، لائک دس بک مارکس ہوتے ہیں، بک مارک جس کے اوپر اسٹار بنے ہوں، اسٹارز، بک مارک وتھ اسٹار، جس ستارے بنے ہوں بہت سارے ایک بک مارک پر. دیٹ از یور لکی اسٹون. اینڈ یور ڈیوائن میسیجز، ہمارے معاملات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ بہت بلندی پر ہے، اس کو راضی کریں، اس کے سامنے سجدہ کریں. آدھی رات کے لمبے لمبے سجدے آپ کو آپ کے رب کے بہت قریب کر دیں گے، اور وہ آپ کے معاملات میں اس سے اپنے معاملات میں خیر طلب کیجیے. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف، اور ہمارے جو پائسس کی طرف، لاسٹ سائن کی طرف. اور ہمارے ایکویریس دوست جو ہے یہ ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر بھی کر دیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں 2025 کے بارے میں، کہ وہ ویڈیو آنے والی ہے، تو آپ اس کے حوالے سے ہمیں ضرور اپڈیٹ کیجیے گا. ہمارا جو پائسس لاسٹ سائن ہے، ہمارے پائسس دوستوں کے لیے یہ جو دن ہے، یہ جو ہفتے ہیں، یہ سارے بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جب تک سیٹرن آپ کے یہاں پر ہے اور آپ کے دوسرے گھر میں جتنی بھی پلانٹری کمیونیکیشنز ہیں یا کمبینیشنز ہیں، یہ آپ کے گھر کے قریب ہیں. اسی لیے آپ کی زندگی میں اس سال میں اتنے زیادہ ٹرنز اینڈ ٹویسٹ آئے، اور اتنی زیادہ تبدیلیاں آئیں، اور اتنا زیادہ حالات جو تھے وہ آپ کے لیے پچھلے سالوں سے ڈفرینٹ رہے. سو یہ ہفتہ بھی ایک ایسا ہفتہ ہے جہاں پر آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پر آنا پڑے گا. آپ کو حالات کی باغ دوڑ اپنے اختیار میں کرنے ہوں گی، کیونکہ حالات جو ہے وہ اتنے سیدھے یا اسٹریٹ نہیں ہیں کہ کوئی دوسروں کو آپ ڈرائیونگ سیٹ دے دیں. آپ کو ڈرائیونگ سیٹ اپنے پاس رکھنی ہے. نئی جاب بھی مل سکتی ہے، نئی اپرچونیٹیز بھی مل سکتی ہیں، انکریمنٹ بھی مل سکتا ہے، اور جسے کہتے ہیں پیسوں کا اضافہ دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد آپ کی پبلسٹی اور نیک نامی میں اضافہ بھی دکھائی دے رہا ہے. آپ کو سے کوئی بہت بڑی میجر غلطی ہو سکتی ہے کاغذی کاموں میں. کاغذ، پین اور پیپر، اس حوالے سے بہت کیئرفل رہیے گا. کانٹریکٹ سائن کرنے ہیں، یا کسی کو کوئی میسج دینا ہے، یا لکھنا ہے، یا ٹائپ کرنا ہے، یعنی کہ اس کا میسج آپ اس کو، یا اس کا میسج اس کو، اور کوئی بڑی گڑبڑ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. سو بی ویری کیئرفل وتھ پیپرز، پین اینڈ پیپر. اس کے بعد آپ کے اور آپ کے جو سینئرس ہیں یا باس ہیں، یا whoever is elder to you, elder males like your boss, like your father، آپ کے ان کے ساتھ آرگیومنٹ ہو سکتے ہیں، اور اب صحیح ہوتے ہوئے بھی ان سے جیت نہیں سکتے. اس لیے خاموش رہنے کی ضرورت ہے، بیکاز جو بھی آرگیومنٹس ہیں اس ہفتے، اس میں کسی میں بھی، ہر آرگیومنٹ میں you are right but you can't win. So it's better to stay silent، اور اس کو اوائڈ کیجیے. اس کے بعد آپ کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ گھر 10واں گھر ہے. 10واں گھر ہوتا ہے کریئر کا، کام کا، اسٹیٹس کا، فادر کا گھر سے بیسیکلی کہتے ہیں.
سو وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے، تو اپنے جو آپ کا اسٹیٹس ہے یا ریپوٹیشن ہے یا ریکگنیشن ہے یا کام ہے اس کو اسے فل پروٹیکٹ کیجیے. اور اس کے بعد ایک اور بڑی گڈ نیوز آپ کے لیے ہے کہ نیپچون ڈائریکٹ ہو گیا ہے آپ کے اپنے گھر میں. آپ کا اپنا رولر آپ کے اپنے گھر میں کافی مہینوں سے ریٹروگریڈ تھا، جس سے آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز جو تھی نا وہ آپ کے لیے کنفیوزنگ تھی. اب کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا حل. بار بار آپ کو لگتا تھا آپ کراس روڈز پر آ گئے، اب دو راہے پر آ گئے. اب نیپچون ڈائریکٹ ہو رہا ہے 7 تاریخ کو. 7 تاریخ کے بعد آپ کا ذہن جو ہے اس کا فوکس بہتر ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور حالات جو ہیں وہ جیسے دوبارہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. سو دیٹ وے مینی ویز. اور ہاں، آپ کو اپنی ہیلتھ کی بہت کیئر کرنی ہے. آپ نے اپنی ہیلتھ کی کیئر کرنی ہے، اور ہیلتھ کی کیئر آپ نے کرنی ہے جیسے یہ ہوتا ہے نا شولڈرز، بازو، یہ والا جو ٹی ایریا ہوتا ہے اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے. بازو، ہاتھ، کندھے، بیک آف یور ہیڈ، یہاں پر درد یا موچ یا اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے. سو اس کی کیئر کیجیے گا. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ کہہ رہی ہے کہ لو، کوآپریشن، فرینڈشپ. دس از یور پازیٹیو انرجی. یور نیگیٹو انرجیز مایوسی اینڈ نا امیدی. کچھ بہت بڑے کیریکٹر کے لوگ آپ کی نظروں میں گریں گے، لوگوں کا نظروں سے گرنا. آپ کا جو لو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا انتظار ختم ہوگا، جس کا ویٹ آپ کر رہے تھے، جس بھی لو آبجیکٹ کا ویٹ کر رہے تھے وہ آپ کی زندگی میں آتا دکھائی دیتا ہے. آپ کی اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ ویسے بھی آپ کو ہر حال میں آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ آپ کا لکی سٹون بھی ہے اور آپ کو سوٹ بھی کرتا ہے. سو وہ اس ہفتے وہی آپ کا ساتھ ہے. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے پین، قلم. یہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پین سے آپ کچھ بہت میجر غلطی کر سکتے ہیں، اور پین ہی آپ کا لکی چارم بھی ہے. سو بیٹر کیری دس. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ قدرت، یونیورس آپ کو کچھ ایڈوائس پہنچانا چاہ رہی ہے، کوئی میسج، کوئی مشورے دینا چاہ رہی. سو اپنے ارد گرد پھیلے جو یونیورسل میسیجز ہوتے ہیں، اگر کوئی کلر بار بار نظر آئے، کوئی نمبر، کوئی نام، کوئی جملہ، یا ویسے کوئی چیز دماغ میں، کوئی جملہ، کوئی بات اٹک جائے تو اسے یونیورسل میسج سمجھیے گا، آپ کو کوئی رہنمائی دی جا رہی ہے. اور ہمارے جو پائسس دوست ہیں وہ یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں 2025 کے حوالے سے. تو دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال. صحت زندگی. تو پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.